یہ کمپنی 2 سال بعد یہ ڈیفالٹ ہو جائے گی, وہ کمپنی آپ بہت سستے میں خریدو گے, لیکن اب آپ کو پتہ لگے یہ 2 سال میں ڈیفالٹ نہیں ہوئے گی, یہ تو چلے گی. انویسٹر ایکسپیکٹیشنز ریوائز ہوتی ہیں. اس انڈیکس کے ساتھ ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ملک کی ترقی ہے یہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے. آئی تھنک دس از اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن جو لوگ سارے کہتے ہیں یار کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, حالات اچھے تو نہیں لگ رہے. ہر دن اگر آپ کی مارکیٹ نیچے جا رہی تھی تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اینڈ پیپل سیل. آپ دیکھیے پاکستان ابھی 6.5 پہ کھڑا ہوا ہے, تو اٹس ان لائن ود اٹس ہسٹوریکل ایوریج. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے ڈالیں اور انویسٹ کرتے جائیں. انویسٹ کرنا ضروری ہے. آپ ان چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ ایک ایکسپرٹ ہو. KMI 30 میں کون سی کمپنیز آتی ہیں اور KSE 100 میں کون سی کمپنیز آتی ہیں؟ KMI 30 کے اندر بس شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہوتی ہیں. اوکے. KSE 100 کے اندر جو پاکستان کی ٹاپ کمپنیز ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو یا نہ ہو وہ ساری انکلوڈ ہو. آپ کے خیال سے کون سی پاکستان میں بیسٹ کمپنیز ہیں جس پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ لکی گروپ از اے ویری گڈ گروپ. انٹرلوپ ایک کمپنی ہے ٹیکسٹائلس کے اندر, دے آر اے لیڈر آئی تھنک ان ٹرمز آف سسٹینیبلٹی. مجھے تو صرف پاکستان میں ہی دے آر دی ٹاپ. دے ون آف دی لارجسٹ ان دی ورلڈ. ویلکم ٹو وی باٹس. میں ہوں احد احمد اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں اس طرح سے کرواؤں گا کہ ہی از اے مارکیٹ ریسرچ اینالسٹ. آج ہم ان سے جانیں گے پاکستان کی کرنٹلی مارکیٹ کیسے پرفارم کر رہی ہے, یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ کیسے اوپر جا رہی ہے. یہ سارے سوالات کے جواب آج ہم شامیر ملک سے لیں گے. تھینک یو ویری مچ شامیر فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ احد, اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. شامیر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پروفیشن مارکیٹ ریسرچ اینالسٹ کیوں چوز کیا, کہ آپ کس طرح سے انٹر ہوئے اس میں؟ تو میں نے او لیولز اور اے لیولز میں تو میں نے سائنسز لی تھی, لیکن اے لیولز میں ہمیشہ سے میرے ابو نے بولا تھا کہ یار آگے جا کے نا تم نے بزنس, کیونکہ مائی ڈیڈ واز اے بینکر, تو اس کی وجہ سے ہمیشہ سے یہی پلان تھا کہ میں نے فائنانس یا اکاؤنٹنگ میں کچھ کرنا ہے. تو اے لیولز میں اسینشلی ہویا کہ میں نے اکنامکس لی تھی تب. تو اکنامکس اگین تھوڑا ریلیٹڈ ہے ٹو فائنانس, تو اس سے تھوڑا انٹرسٹ بڑھا. اکنامکس مجھے بہت اچھی لگی, تو آگے جا کے اکنامکس سے دیکھتے دیکھتے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی, تھوڑا سی کتابیں بھی پڑھے. میں ہمیشہ سے بڑا کتابی پرسن تھا, ریڈ کرتا تھا. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھی, ریچسٹ مین ان بیبلون, دیٹس آلسو ویری گڈ. سب سے فیوریٹ کون سی بک لگی, مزہ آیا اس کو پڑھ کے؟ تو جو کیا کہتے ہیں پرسنل انویسٹنگ کے طور پہ آئی تھنک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بہت اچھی کتاب تھی. اس سے تھوڑا سا ایک کہہ سکتے کہ انٹرسٹ بڑھا کہ ایسیٹس کے بارے میں اینڈ ٹو ایکیومولیٹ ایسیٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو وہ ایک اچھی کتاب تھی اوور آل. رچ ڈیڈ پور ریچسٹ مین ان بیبلون بھی اچھی, لیکن وہ تھوڑی چھوٹی ہے اور وہ تھوڑی زیادہ سمپل ہے. اوکے. تو اس کا نیریٹو بھی بہتر لگا. تو اس کے بعد ایونچولی جا کے وارن بفٹ کے ایونچولی سارے آ جاتے ہیں, فائنانس پڑھتے تو ہی از لائک دا گرو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر ایونچولی پھر آہستہ آہستہ اس کی, کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ دیکھتا ہوں کہ یار جو بھی میرا آئیڈل ہوتا ہے نا, میں دیکھتا ہوں اس کی فیوریٹ کتابیں کیا ہے. ہمیشہ سے مجھے یہ شوق ہوتا ہے. آپ کا ویسے آئیڈل ہے کون؟ ایکچولی اٹس وارن بفٹ. اوکے. تو لاسٹ ٹائم عبد الرحمان بھائی بھی آئے, وہ بھی کہے جی میرے بھی مینٹور اور سب کچھ وہ وارن بفٹ ہے, یعنی کہ آپ کا بھی وہی ہے. وہ بڑا کرزمیٹک پرسن ہے. ہی از اے ویری گڈ رائٹر. اس کے آپ ان کے لیٹرس پڑھیں, دے آر ویری گڈ. آپ کہہ سکتے ہیں لائک ویری گڈ ان ٹرمز آف لائک لٹریچر, ہاؤ ہی رائٹس. ہی واز اے ٹیچر ایز ویل, تو کولمبیا میں انہوں نے پڑھایا بھی تھا. تو ہی ہیز دیٹ آئی تھنک نیچرل فلیئر ٹو اٹریکٹ پیپل. اور اس کے جو ان کے جو کوٹس ہیں نا بہت معصوم سے کوٹس ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں ان ڈیپتھ ہوتے ہیں. ہاں, کہتے دے ہیو سم تھنگ بہت ان ڈیپتھ میں بہت ہوتا ہے اس کے اندر. بندہ سمجھ آتی کہ صحیح کہہ رہے ہے بندہ. تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آئی گاٹ انٹرسٹڈ ان وارن بفٹ. اور ایونچولی جا کے پھر یہی ہوا کہ اس کی کتابیں میں نے دیکھی, انہیں 1-2 بتائی تھی, انٹیلیجنٹ انویسٹر, کامن اسٹاکس اینڈ ان کامن پروفٹس. تو وہ میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو. ٹیل می اباؤٹ یور لمس ایکسپیرینس. لمس میں کیسا ایکسپیرینس رہا, وائی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس؟ تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس وائی تھا کہ ہمیشہ سے مجھے پلان تو یہ تھا کہ سائنسز او لیولس میں لیے, لیکن آگے جا کے میں نے کرنا ہے. اور ابو مائی پیرنٹس ور ویری سپورٹیو, سو لائک جو بھی آپ نے کرنا ہے آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ. لمس آئی واز ویری ہیپی کہ آئی گاٹ دیٹ اپرچونیٹی. لمس کی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اسینچلی, اور کیونکہ میں کراچی میں بڑا ہوں, آئی ہیو نوٹس دس. میں پہلے کراچی کے بارے میں بتا دوں کہ کراچی کے اندر نا, کیونکہ اٹس اے پورٹ سٹی, تو سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, پنجابی ملتے ہیں. تو لمس کے اندر بھی مجھے ویسا ہی ایکسپیرینس ملا تھا. آئی گاٹ ٹو میٹ پیپل فرام کیا کہتے ہیں
ہر community سے, ہاں ہر کمیونٹی باہر سے سعودی عربیہ سے بھی پاکستانی تھے جو آئے تھے. میری وہاں سے بہت اچھی دوستی ہوئی, اینڈ آئی واز ویری ہیپی دیٹ آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو گو دیئر. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اگین آئی تھنک ٹیچرس تو ہر جگہ کے اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتی ہے جب آپ اس کمیونٹی میں ہو نا, جو اچھے پڑھے لکھے اسمارٹ بچے ہوئے, تو اٹ پشز یو ایز ویل. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا آڈ ون آؤٹ جو بس بونگا ہوئے کہ کہتے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار آئی کمپیٹ ود دیس. ہم بھی ایف سی کالج پہ پڑھے تھے, تو ہمارے ساتھ بھی ایسے تھا کہ ہم لوگ فرسٹ سیمسٹر میں جب فریشمین تھے تو ہمارے ساتھ سینئرس پڑھتے تھے, تو ہمارے ساتھ جو ایکسپوجر اس طرح سے ہمیں ملتا تھا سینئرس کے تھرو, وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا تھا کہ مطلب آپ ہر کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا کہ کوئی اگر باہر سے آیا ہوا ہے, کوئی اوورسیز ہے تو وہ پاکستان میں آگے پڑھ رہا ہے, یا کوئی گلگت کا ہے یا کوئی بلوچستان کا ہے, مطلب وہ ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی بچہ آیا ہوتا ہے. تو آپ کو بہت لرننگ ایکسپوجر ملتا ہے ہر طرح کی کمیونٹی سے, کیونکہ ہم تو ایک سرٹن کلاس میں رہتے ہیں نا آتے ہیں گھر پہ یا اپنے ارد گرد. تو یونیورسٹیز میں میرے خیال سے کافی آپ کو اس طرح سے بھی ایکسپوجر ملتا ہے. ہاں نہیں, یو اپریشیٹ کہ ہاں آپ اپنے ببل سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہو, اینڈ یو گیٹ دیٹ ایکسپیرینس, اینڈ یو ریئلائز کہ پاکستان از اے ویری ڈائیورس کنٹری. آپ کو لگتا نہیں ہے, تو اٹس اے ویری نائس. مجھے آئی واز ویری ہیپی دیٹ آئی وینٹ ٹو لمز اسپیسز. اینڈ وی آر آلسو کریچرز آف ہیبٹ. جیسی آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ ویسے ہی بن جاتے ہو. اگر آپ کی اچھے دوست ہوں, آپ کے اسمارٹ لوگ ہوں, تو دین یو ایونچولی وانٹ, آپ کی ایمبیشن ہوتی ہے کہ میں وہاں تک تو ریچ کروں اسینشلی. تو دیٹس وائی آئی ایم ویری ہیپی ود مائی لمز ایکسپیرینس. تو مجھے آپ کی پروفائل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈینز آنرس لسٹ میں تھے. جی جی, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ اچیومنٹ کہ وہ کیا تھی. وہ تو اسینشلی یہی تھا کہ جب میں آیا تھا تو فائنانس تو ہمیشہ سے, دس از سم تھنگ, میں اے لیول سے کتابیں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر. تو جب آئی ایونچولی گاٹ ان ٹو لمز, تو جو اسٹارٹنگ میں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ تو میں نے سارا کچھ پہلے سے پڑھا ہوا تھا ان کے بارے میں. تو آئی واز ویری ہیپی وین آئی گاٹ ان ٹو, کہ کہتے ہیں جب یہ فائنانس پڑھنا شروع کیا تو دس واز نیچرل فار می ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اکاؤنٹنگ کا بھی شوق ہے, آپ بیلنس شیٹ پڑھتے آپ کو یہ ساری چیزیں یو نیچرلی پک اٹ اپ. تو اس بیسس پہ آئی فاؤنڈ اٹ ویری ایزی اسٹارٹنگ میں. آگے جا کے مشکل ہو جاتے کورسز, لیکن یار کیا کہتے ہیں ایک آئی ہیڈ اے سالڈ فاؤنڈیشن ٹو اسٹارٹ. سو کیا کہتے ہیں, اینڈ دیٹس بیکاز آف مائی انٹرسٹ ان انویسٹنگ فرام دا اسٹارٹ. صحیح, essentially. So that gave me I think the foundation to move really well into this subject area. آپ آج جس جگہ پہ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے اگر لمز کا ہاتھ ہے؟ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہتے ہیں لمز میں آپ کو نا کہ کہتے ہیں ایک وہ مل جاتا ہے کہ پریزنٹ کیسے کرنی ہے چیزوں کو. اور میری جو پروفیشن ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کے اندر زیادہ تر ہوتا بھی ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں, اور ریسرچ کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ اس کا ریسرچ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایکشن ہونا چاہیے, رائٹ. آئدر آپ اپنے کلائنٹ سے بولو کہ بائی کرو یا سیل کرو, اور بائی یا سیل کے اندر آپ نے ایک دوسرے بندے کو کنونس کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے ایک اسٹوری بتانی پڑتی ہے اس کو اسینشلی, رائٹ, کہ ٹو کنونس ہم. اور یہ چیزیں دیز آر ناٹ تھنگز دیٹ آپ کہہ سکتے ہو نارملی آپ سیکھ سکتے ہو. دس از جسٹ پریکٹس, رائٹ. اور لمز میں آپ جتنی بھی پریزنٹیشنس کریں, اور آپ نے کیا کہتے ہیں پریزنٹیشنس کرنی پڑتی تھیں, اس کے علاوہ رپورٹس پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا, سی اوز کے ساتھ. جیسے ہماری کوئی رپورٹس ہوتی تھی اسینشلی, اس کے اندر ہمیں جانا پڑتا تھا, سی او سے بات کرنا پڑتا تھا, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اس سے آپ ایک ہاؤ ٹو کیری یور سیلف اینڈ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود ڈفرنٹ پیپل, وہ آپ سیکھتے ہو. اینڈ آئی تھنک وہی چیزیں میری اس جاب میں بھی بہت ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. تو کمنگ ٹو یور پروفیشن, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوکا کولا پاکستان کے ساتھ کام کیا, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ کوکا کولا میں نے انٹرنشپ کی تھی اسینشلی ڈیورنگ مائی ٹائم ایٹ لمز. تو ادھر میں نے سپلائی چین کی انٹرنشپ کی تھی. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دس از پروبیبلی 2020 ایکچولی, کیونکہ ڈیورنگ کووڈ ٹائم. یس, ڈیورنگ کووڈ ٹائم. تو اس ٹائم پہ تو زیادہ تر جو فوکس ہو یہی تھا کہ سارے ایوری ون واز ورکنگ فرام ہوم. سو انفارچونیٹلی آئی ڈنٹ گیٹ دا انٹائر ایکسپیرینس آف گوئنگ ٹو آفس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. لیکن پھر بھی ہم زیادہ زوم پہ کرتے تھے, اور زیادہ تر اس کے اندر بھی میری جو تھی وہ سپلائی چین ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو اس کے اندر دیکھنا کہ ہر سپلائی چین کے اندر کیسے ان کی زیادہ تر جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ کیسا چل رہا ہے. اس کے اندر ایکسل کے اندر فائل سے جا کے دیکھنا کہ کیا ایفیشینسیز ہے آف پلانٹس, اور اس کے اندر تھوڑی سی ریکمنڈیشنز دینا. تو وہ زیادہ تر ریلیٹڈ. میں آپ سے پوچھوں گا کوکا کولا میں کوئی اچھی چیز آپ بتائیں تو جو اس کو کامیاب کر رہی ہے پاکستان میں, وہ کیا ہے؟ آئی تھنک دنیا میں اگر آپ کوکا کولا کا دیکھیں, وہ اسینشلی ان کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. میں یہ دیکھا تھا دوسری کمپنیز بھی ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی تھنک نیکسٹ کولا آیا ہے, آپ اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں دوسری بھی کمپنیز ہیں.
جو کی چیز ہوتی ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی دکان میں جاؤ آپ کو وہ چیز مل جائے. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ٹو ایف یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے ہر کریانہ اسٹور میں جا کے ایک فریج رکھنا ہے اور اس کے اندر یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ فریج چل رہا ہے اور وہ ساری اس کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں. اینڈ کہ کہتے ہیں آپ نے یہ دیر ملینز آف شاپس لائک دس اکراس پاکستان, آپ نے ڈسٹریبیوشن بنانی پڑتی ہے. اینڈ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ جو ہر کمپنی نہیں کر سکتی. دنیا میں بہت کم کمپنیز ہے اور جو کوکا کولا نے وہ سسٹم بنایا ہے نا دیٹ میکس اٹ سو اسپیشل. بیچ میں آف کورس یہ کنٹروورشل بھی ہو گیا کوکا کولا. چلے وہ تو ایک الگ پولیٹیکل ڈبیٹ ہے, میں اس پہ نہیں ہم جاتے. لیکن میں اس کی نمبرز پہ اور اس کے سکسیس ماڈل کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستانی کمپنیز کیوں ایسی اتنی لیک کرتی ہیں. کوکا کولا کے پاس ایسی کیا گدر سنگھی ہے؟ ملٹی نیشنل تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے ایک سسٹم ہے, کارپوریٹ سسٹم ہے, سارا سسٹم ہے. پاکستانی کمپنیز کو ان سے کیا لرن کرنا چاہیے؟ آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیسے اپنی اویلیبلٹی کیسے بڑھاؤ. کیونکہ آئی تھنک پاکستانی کمپنیز میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ آپ ایکسپینڈ بہت تیزی سے کر لیتے ہو اینڈ یو ٹرائنگ ٹو کمپیٹ ان ویری ڈفرنٹ ایریاز ایٹ دا سیم ٹائم. آپ لاہور میں بھی کمپیٹ کر رہے ہو, کراچی میں. ایسے عام طور پہ آپ اتنی بڑے جائنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر بھی نہیں سکتے. زیادہ تر فوکس ہونا چاہیے کہ یار ایک سٹی پہ یا ایک محلے کو کیپچر کرو اور پھر آہستہ آہستہ اس سے پروفٹس جو بنے پھر آپ نیکسٹ کو کرو اور آہستہ آہستہ کرو. زیادہ آپ کو ضرورت نہیں کہ تیزی سے ایکسپینڈ کرنی, کیونکہ یہاں پہ کمپنیز آتی ہیں پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں اور پھر وہ پوری سپلائی چین مینیج نہیں کر پاتی. جی ایگزیکٹلی. اب ایک کمپنی ہے لسٹڈ ہے فار ایگزامپل پریما ہے, وہ بہت اچھی کمپنی ہے. اس کے اندر لاہور میں تو آئی ایم شیور لوگ بہت اس کے کہتے ہیں اٹس اے ویری گڈ تھنگ. کراچی میں بھی بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کراچی میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی سپلائی چین نہیں بنی ہوئی تھی. تو ایون دو کیا کہتے ہیں میرے دوست ہے جو کراچی میں دے لائک دا پروڈکٹ, ان کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن وہ آپ کیونکہ اتنی تیزی سے ایکسپینڈ کیا کیونکہ جب بھی آپ جاؤ وہ دودھ نہیں اویلیبل ہوتا, پھر آپ کو ادھر آلپرز لے لیتے ہو یا آپ نیسلے لے لیتے ہو. تو وہ جو ڈسٹریبیوشن والی چیز ہے نا, کیونکہ انکنسسٹنسی ہے اور یہ ایک پروڈکٹ ہے جو آپ نے ہر ہفتے جا کے پھر وہ کوالٹی لاس بھی ملے گا آپ کو, کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ملے گی, اگر سپلائی چین ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو وہ تو انٹر لنک ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے پھر کیونکہ دس از اے ہیبٹ فارمنگ گڈ, آپ نے ہر مہینے ہر دن جا کے آپ نے ایک دودھ کا پیکٹ لینا پڑتا ہے. اگر آپ کو وہ ملا نہیں تو پھر آپ کہو کہ یار یہ ہمیشہ ملتا نہیں ہے, تو پھر آپ پھر نیسلے پہ چلے جاتے ہو یا جو بھی آپ کا گھر والا ہوتا ہے دودھ, تو اس کی وجہ سے یو ناٹ ایبل ٹو ڈیولپ دیٹ. تو پریما کا پہلا آئی تھنک فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک مارکیٹ کو کیپچر کرو اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ایکسپینڈ کرو آگے جا کے. بیکاز کمپیٹنگ ود اے بگ کمپنی, ان کی جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے بلکہ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے, بیکاز دیٹ ڈزنٹ موو دا نیڈل فار دیم ان ٹرمز آف پروفٹ, رائٹ. دے نیڈ ٹو کیپچر اے لارج ایریا, تو وہ چھوٹی چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتے. اور یہ آئی تھنک بہت سکسیس ہونا چاہیے, جو آئی تھنک سیکھنا چاہیے when competing against such big giants. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. Now coming back to, let's talk about your favorite thing, Pakistan Stock Exchange. جی جی. What is happening بھائی؟ کیا یہ 1,40,000 پہ پہنچ گئی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایکچولی بھائی the thing is کہ جب میں مارکیٹ میں انٹر کیا تھا نا, this was probably 2022 جب I graduated ہوتا پایا تھا. اس کے بعد فرام 2018 سے لے کے ٹل 2023 آپ دیکھیں پاکستان کے نا حالات بہت برے تھے, اور اسٹاک مارکیٹ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے اسینشلی. آپ دیکھیں 2018 کے بعد جب ایک گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد وہ چلنا شروع ہوئی تو کووڈ آ گیا. اس کے بعد کووڈ جب ختم ہوا تو ایک سال کے لیے آپ کا شاید بوم آیا ہوئے گا, جیسے مارکیٹ ریکور کرنا شروع ہوئی. تو اس کے بعد ایک جو پولیٹیکل ٹرمول آیا پاکستان میں, رائٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں ہیں پاکستان میں اس کے اندر. اینڈ ایٹ ون پوائنٹ پولیٹیکل ٹرموائل کے اوپر آپ کا اکنامک ٹرموائل بھی آ گیا, رائٹ. اس کے اندر آپ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, لوگ چیزیں امپورٹ نہیں کر سک رہے تھے. تو جب ہم اس ٹائم پہ آئے تو مارکیٹ واز ریفلیکٹنگ دیٹ. آپ ایک ملک تھے جو بالکل ڈیفالٹ ہونے والے تھے, رائٹ. تو اس بیسس پہ ساری چیزیں گر گئی تھی اور آپ کے انویسٹر سینٹیمنٹ تھا, اٹ واز راک باٹم. جب میں بھی آیا تھا آئی ریممبر, جو میں تو بہت کیونکہ میری ہابی تھی تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, لیکن آپ جب ایک آفس میں بیٹھے ہو لوگوں کے ساتھ, ہر دن آپ دیکھ رہے ہو مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, تو نارملی یہ ڈپریشن ہوتی ہے, بیکاز یو آر ایکچولی لوزنگ منی ایز ویل فار موسٹ انویسٹر جن کو آپ نے ریکمینڈ بھی کیا. اینڈ اٹس نو فالٹ آف دیئر اون, بس دا تھنگ از کہ آپ لوگ سیل کر رہے ہیں اپنے اسٹاکس اور نیچے جا رہے ہیں. جب ایک اکنامک ریکوری آئی
ایونچولی جب پاکستان واز لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے گا, کیونکہ سری لنکا اس ٹائم پہ آپ یاد کریں گے ڈیفالٹ ہو گیا تھا, تو ایوری ون واز سیئنگ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. وہ اس ٹائم پہ آپ کے جو بانڈز بھی تھے پاکستان نے ایشو کیے تھے, وہ بھی $1 سے کوئی 50 سینٹس پہ چل رہے تھے, کیونکہ پیپل ور کانفیڈنٹ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. وہ نہیں ہوا پاکستان, ایک میریکل ہے لیکن وہ نہیں ہوا. اینڈ اس بیسس پہ ایک ریویژن ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن میں, جو آپ سمجھو یہ کمپنی 2 سال بعد یہ ڈیفالٹ ہو جائے گی, آپ ایسے سمجھ رہے ہو, وہ کمپنی آپ کتنے کا بھی بہت سستے میں خریدو گے, لیکن اب آپ کو پتہ لگے یہ 2 سال میں ڈیفالٹ نہیں ہوئے گی, یہ تو چلے گی 10-15 سال. تو اس کی وجہ سے پھر انویسٹر ایکسپیکٹیشن ریوائز ہوتی ہیں, لوگ پھر مارکیٹ میں واپس آئیں آہستہ آہستہ کر, اور پھر آہستہ آہستہ مارکیٹ بڑھنا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ جو 1,40,000 پہ یہ پہنچی ہے, یہ انویسٹرز کا دوبارہ کانفیڈنس بحال ہوا ہے جی, اور یہ اس وجہ سے یہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک اٹ ول گو ٹو 2 لاکھ؟ جی ایونچولی آئی تھنک اٹ جا سکتی ہے. ان ٹرمز آف اگر آپ دیکھیں ابھی آئی ایم ناٹ شیور کہ اس سال جائے گی, لیکن آئی تھنک ایک پاتھ وے ہے دیٹ دس ول ایونچولی ہیپن لائک اوور دا نیکسٹ 1 to 2 years, 2 to 3 years. ایک بیسک کوشچن ایک اور اس میں ساتھ انٹرلنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جو KC انڈیکس ہوتا ہے, جیسے 1,40,000 پہ ہم آلموسٹ ٹچ کرنے والے ہیں یا ٹچ کر چکے ہیں, ٹچ کر کے آئے ہیں نیچے. جی جی, اس انڈیکس کے ساتھ ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ملک کی ترقی ہے اور یہ اسٹاک ایکسچینج کی جو انڈیکس ہے یہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے؟ تھوڑا سا کرتی ہے. آئی تھنک دس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن, جو لوگ سارے کہتے ہیں یار کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, حالات اچھے تو نہیں لگ رہے. مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنس پہ, رائٹ, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اٹس آلسو ریفلیکٹنگ کہ اکانومی میں ابھی کیا ہو رہا ہے, رائٹ. ایک پریڈکشن ہوتی ہے مارکیٹ کی کہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گیا, مارکیٹ اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے رادر دین دا فیکٹ کہ پاکستان اب بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی ہم ایک پریکیریس سچویشن میں, جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, 14 بلین کے ریزروز ہیں, وچ از ناٹ اے لاٹ فار اے کمپنی, فار اے کنٹری آف آر سائز, رائٹ. تو یہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہو, یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہو رہے تھے, اب ڈیفالٹ نہیں ہو رہے اب, لیکن آپ نے پھر بھی تھوڑا سا دکھانا ہے کہ آپ چل سکتے ہو خود سے, لیکن ابھی آپ ICU سے باہر نکل گئے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی تک برم پٹیاں چل رہی ہیں. ہاں جی, ایگزیکٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو مارکیٹ ابھی وہی ریفلیکٹ کر رہی ہے. اندر پوائنٹ آئی تھنک ایک ایموشنز بھی ہوتی ہے مارکیٹ میں, ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے. ایک ٹائم پہ لوگ تو ہر دن اگر آپ کی مارکیٹ نیچے جا رہی تھی تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اینڈ پیپل سیل, لیکن اب کیونکہ مارکیٹ اب بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, تو ایک آپٹیمزم بھی آتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کیئر ہولڈ کرتے رہے. ہاں, اب لوگ تھوڑے سے کانفیڈنٹ ہو گئے, تو اب وہ لوگ ہولڈ کر رہے ہیں یا دے آر ایڈنگ ٹو دیئر پوزیشنز ایز ویل. تو ایک وہ جنرل مارکیٹ کی ری ریٹنگ بھی ہوتی ہے, جو پہلے بندہ کہہ رہا تھا میں اس کمپنی کے لیے اس ارننگ جیسے $1 کی ارننگ ہے تو آئی ایم ولنگ ٹو پے $5 فار دیٹ, رائٹ, PE ملٹیپل ہے. اب یہ تو بلکہ بہت کم ہو گیا تھا, دس واز لائک ان دا 2s and 3s جب ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے, لیکن اب پیپل آر ولنگ ٹو پے $6 to $7 فار $1 آف ارننگس, وہ PE ملٹیپل اسے کہتے ہیں. لیکن تو اسینچلی وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بزنس خریدنے جائیں, میں آپ کو ایسے ایکسپلین کر دیتا ہوں, اور ایک بزنس فار ایگزامپل $1 million کما رہا ہے سال کا اینولی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ اس بزنس کو پہلے جو لوگ تھے نا وہ ویلیو کر رہے تھے فار $2 million اونلی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کمپنی کے لیے جو $1 million کماتی ہے, میں اس کے لیے پورا خریدنے کے لیے میں بس $2 million دوں گا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کمپنی جو $1 million کما رہی ہے, میں اس کو $6 million کا بھی خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس لیے اب یہ چینج آیا کیونکہ جب 2 کا ملٹیپل تھا, پیپل ور سیئنگ میں $2 million کا خرید لیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ وہ سمجھے تھے یہ $1 million کی جو ارننگز آ رہی ہے کمپنی کی, یہ آگے جا کے گر جائیں گی کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ایسے چل نہیں سکتا. لیکن اب لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, یہ جو $1 million ہے الٹا گرنے کے بجائے یہ زیادہ بڑھ سکتی ہے, رائٹ. تو پیپل آر ولنگ ٹو پے مور فار دیٹ سیم اماؤنٹ آف ارننگس. تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں PE ملٹیپل کہتے ہیں, what multiple of earnings are people willing to pay. تو یہ پاکستان کی ہسٹری کے مطابق یہ جو ملٹیپل ہے یہ 7 کے قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ 25 ایئرس میں دیکھیں. ابھی آپ 6.5 کے تقریباً پاس کریں گے, رائٹ, ہسٹوریکلی. اور یہ پہلے چلا گیا تھا when پاکستان was defaulting, this went in less than 2 to 3 کے ملٹیپل پہ چلی گئی تھی یہ چیز at one point in time.
تو اگر آپ اس بیسس پہ دیکھیں نا, تو اگر آپ جیسے آپ کا کویشچن تھا کہ یہ گر تو نہیں جائے گی مارکیٹ 140 تک چلی جائے گی, آپ دیکھیں پاکستان ابھی 6.5 پہ کھڑا ہوا, تو اٹس ان لائن ود اٹس ہسٹوریکل ایوریج. تو اتنا لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے ڈالیں اور انویسٹ کرتے جائیں. انویسٹ کرنا ضروری ہے ان واٹ ایور انوائرمنٹ. اگر آپ دیکھیں 2000 سے لے کے اب ٹل ناؤ اتنی چیزیں ہوئی ہیں, اتنی زیادہ گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں, اینڈ پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے, سو مینی تھنگز ہیو ہیپنڈ رائٹ. لیکن پاکستان کی مارکیٹ نے ہیز گیون یو 20%, 19 to 20% ریٹرن اوور دا سیم 25 years. دیٹس اے فینومنل ریٹرن. آپ کی یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ نے آپ کو 10% کا ریٹرن دیا ہے, اس کے اندر سے آپ 5 سے 6% کا ڈالر ڈیویلیویشن بھی ڈال دیں تو 17% کا مارکیٹ نے آپ کو پی کے آر میں ریٹرن دی ہے, جبکہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے آپ کو 20% کا ریٹرن دیا. دیٹس اے ویری گڈ ریٹرن. اور اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک چھوٹا اماؤنٹ جو ہے نا سیٹ اسائڈ کرنی چاہیے اور کنسسٹنٹلی انویسٹ کرنا چاہیے, جب مارکیٹ اوپر ہو یا نیچے ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ یہ کرتے جائیں گے تو یو ول کیپچر دیٹ انٹائر 20% ریٹرن وچ از دا بیسٹ ریٹرن دیٹ این ایسیٹ کلاس جو پاکستان میں دی ہے کسی نے. تھوڑا سا اور سمپلیفائی کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا سیکٹر, آپ کس سیکٹر میں زیادہ پریفرنس کرتے ہو؟ آپ مطلب آپ کس سیکٹر میں لوگوں کو گائیڈ کرو گے کہ یار اس سیکٹر میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اگلے 5 سالوں میں؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, میرا جو انویسٹنگ اسٹائل ہے اٹس کالڈ ویلیو انویسٹنگ اسینشلی رائٹ. اور ویلیو انویسٹنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے 4 ٹیننٹس ہوتے ہیں ویلیو انویسٹنگ کے رائٹ. تو اس کے اندر ہوتا ہے فرسٹ آف آل مارجن آف سیفٹی, جو ایک چیز ہے جس کی ایکچوئل ورتھ ہونی چاہیے, انٹرنسک ویلیو سے کہتے ہیں, اس سے آپ نے لیس کا خریدنا چاہیے. اب انٹرنسک ویلیو کیسے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں, وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کیش فلو دیکھتے ہو, یہ کمپنی کتنا کیش فلو بنائے گی, اور اس بیسس پہ آپ ایک ویلیو نکالتے ہو, اس کمپنی کی یہ ورتھ ہونی چاہیے, آپ نے اس سے کم پہ خریدنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میرا کام ہے, وہ فائنانس کے اندر جب آپ جاتے ہو تو یہ یو لرن دس, اس کو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کہتے ہیں. مارجن آف سیفٹی ہو گیا. سیکنڈ ہو گیا آپ کا مسٹر مارکیٹ کا کانسیپٹ, کہ جو انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا, وہ ڈفرینشیٹ ہو سکتی ہے. مارکیٹ ویلیو اوپر اور نیچے جا سکتی ہے بیسڈ آن ایموشنز, جیسے ہم نے بات کی ہے. لوگ زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں تو انٹرنسک ویلیو یہی ہے 100 روپے کی, لیکن لوگ کہتے ہیں یار میں 50 روپے پہ لے کے میری جان چھڑاؤ اس سے. اور کچھ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انٹرنسک ہے 100 روپے, لیکن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میں 150 روپے کے لیے بھی خریدنے کے لیے تیار. یہ مارکیٹ کے ایک ایموشنل ایسپیکٹ, سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ ہے سرکل آف کمپٹنس. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اسینشلی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ ایک ایکسپرٹ ہو, رائٹ. مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں, جب آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں تو کوئی آپ کے آلٹرنیٹیو کوئی بیچ رہا ہوتا ہے, رائٹ. اس کے اندر سے ایک بندہ ہی صحیح ہو سکتا ہے نا, اس بندے کا اوپینین ہوئے گا کہ یہ اسٹاک نیچے جا رہا ہے. جب آپ خرید رہے ہوتا ہے آپ کا اوپینین ہوتا ہے یہ اوپر جائے گا, رائٹ. بس ایک بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس ٹرانزیکشن کے اندر, رائٹ, ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ایٹ لیسٹ. تو جو بندہ کہ کہتے ہیں, اگر آپ دیکھیں جو بندہ ایکسپرٹ ہوئے گا اس کمپنی میں, اس نے پیسے بنانے نا اس ٹرانزیکشن میں. اگر آپ فرٹیلائزر کا اسٹاک لے رہے, ایک بندہ ہے جس نے 10 سال فرٹیلائزر کا سیکٹر کور کیا ہے, جس کو ساری سمجھ آتی ہے کہ ہر را مٹیریل کیا ہے. اور کسی اور بندے نے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے دوست نے بولا یار فرٹیلائزر لے لو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ خرید رہا ہے. آپ کو کون لگتا ہے پیسے زیادہ بنائے گا؟ جو 10 سال ریسرچ کیے, اسے پتہ ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا, رائٹ. تو وہ اس کا سرکل آف کمپٹنس ہے, ہی انڈرسٹینڈز دیٹ سیکٹر ریئلی ویل, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سرکل آف کمپٹنس کا آئیڈیا. اب میرا جو ہے کہ کہتے ہیں آئی پریفر سیکٹرز لائک کنسٹرکشن, جس کے اندر سیمنٹس آتے ہیں, اسٹیلز آتے ہیں, آٹوز بھی میں نے کور کیا ہوا ہے. دیز آر سیکٹرز دیٹ آئی ہیو کورڈ ان ڈیپتھ اوور دا لاسٹ 3 to 4 years. میں نے کمپنی کی مینجمنٹس کے ساتھ جا کے بات کی ہیں. آئی نو کہ ہر چیز کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر اسٹیل پرائس اتنے بڑھے تو آٹو کے سیکٹر کے مارجنس کو کیا ہوتا ہے. تو میں نے چیزیں اسٹڈی کی ہیں, لیکن یہ میرا سرکل آف کمپٹنس ہے. دس از ناٹ نیسسری کہ آپ کا بھی وہ سرکل آف کمپٹنس ہو. ایگزیکٹلی. ان فیکٹ a lot of people have different circle of competence. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ جاب کر رہے ہیں, جو لوگ بینک میں جاب کر رہے ہیں, ان کو بینک کا تو سمجھ آتا ہے, تو ان کو تو نالج ہوئے گی کہ کون سا بینک اچھا کر رہا ہے اسینشلی. آپ کو پتہ ہے کہ بینک پیسے کیسے کماتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بینکر ہے ہی شوڈ بی انویسٹنگ ان بینکس. جو بندہ فارما کمپنی میں کہ کہتے کام کرتا ہے, اسے اپنی اس کمپنی کا تو پتہ ہوئے گا, اس کی سرکل آف کمپٹنس میں وہ چیز آتی ہے, تو یو شوڈ انویسٹ ان دیٹ. تو اس بیسس پہ ہر بندے کا واٹ دا رائٹ کمپنی فار دیم از different for everyone, right, based on their expertise and based on their knowledge. تو یہ essentially آپ کہہ سکتے ہیں circle of competence کا concept ہے.
तो दीज आर द फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस ऑफ आप कह सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट. ठीक. शामिर ये बताएं कि ये KMI 30 और KSE 100 ये दोनों में फ़र्क क्या है? KMI 30 में कौन सी कंपनीज आती हैं और KSE 100 में कौन सी कंपनीज आती हैं? सो ये डिफरेंस ऐसे है कि KMI 30 के अंदर बस शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं. ओके. एसेंशली शरिया कंप्लाइंट होती हैं कंपनीज, उसके अंदर सर्टन क्राइटेरिया होते हैं जो एक कमेटी होती है वो देखती है. हर कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा लिस्टेड है, वो देखती हैं कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, और उसके अंदर सर्टन क्राइटेरिया होती है. कंपनी की डेट लेवल्स क्या है, कितना पैसा वो सूद से कमा रही है, और अगर वो प्रोडक्ट एक्चुअली इस्लामिक है भी नहीं. फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज है जैसे बैंक्स, तो आप कह सकते हैं वो इस्लामिक है ही नहीं, तो वो इंक्लूडेड नहीं होते इसके अंदर. और कंपनीज आप कह सकते हैं जैसे सिगरेट की कंपनीज नहीं इंक्लूडेड, और ऐसी कंपनीज KMI के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती. ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं, तो वो KMI 30 के अंदर इंक्लूड होती हैं. जो टॉप उसके अंदर जो सारी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, उसमें जो टॉप कंपनीज जो आती हैं ना, वो KMI 30 के अंदर इंक्लूड. KSE 100 के अंदर जो पाकिस्तान की टॉप कंपनीज है वो शरिया कंप्लाइंट हो या ना हो, वो सारी इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. तो उसके अंदर बैंक्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपकी डिफरेंट टबैको कंपनीज भी आ जाएंगी, उसके अंदर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी आ जाएंगी. तो वो ये डिफरेंस होता है. अच्छा, अब ये भी बताएं कि वो बेस्ट तरीक़ेकार क्या है कि KMI 30 में आपने अपनी पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना हो उसको, तो किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, बेस्ट कंपनीज किस तरह से चूज़ करनी चाहिए कि आपको रिटर्न में अच्छा आ रहा हो? हाँ, सो आई थिंक पहले तो मेरी रिकमेंडेशन होगी डेफिनेटली कि अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि आप आइदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ म्यूचुअल फंड. इसको ETF कहते हैं? जी ETF कहते हैं इसको. ओके. तो वो आपको मिल जाता है, वो आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं ना, वैसे आप जाके एक ETF भी खरीद लेते हैं. और वो उसकी बड़ी अच्छा होता है कि आप वो एक स्टॉक खरीद लें ना, ETF खरीद लें, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन के बहुत ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो आप. ठीक है ना, वो एक ETF के अंदर मल्टीपल कंपनीज होती हैं, तो वो एक बंदा होता है जो उसको ट्रैक कर रहा होता है, वो आपके लिए काम कर लेता है. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से इलिक्विड है बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट अभी इतनी डेवलप्ड नहीं हुई जैसे दूसरी दुनिया की हुई है, लेकिन फिर भी ये एक एवेन्यू है जो आपके लिए ज़्यादा आपने कुछ करना नहीं पड़ेगा ऐसे. ठीक. यहाँ आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी यही तरीका होएगा एसेंशली कि वो आप उनको पैसे दें. मीज़ान के म्यूचुअल फंड्स है और भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, जाके आप पैसे दें, और एक मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपीज़ की जी, तो आप वो दें एसेंशली, और वो लोग आपका पैसे लेंगे और दे विल इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल डिफरेंट शरिया कंप्लाइंट कंपनीज फॉर यू. बस ये यू हैव टू मेक श्योर कि ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड है. और आई थिंक अब जितने मेरे ख्याल से थोड़ा सा व्यूअर्स को अब थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन इसको करें कि स्टेप 1 क्या, आपने अपना ब्रोकर अकाउंट पहले तो खुलवाना. हाँ. आपके ख्याल से पाकिस्तान में बेस्ट ब्रोकर ऐप कौन सी है? आई थिंक आप टॉप 5 देख लें, सारी अच्छी हैं कंपनीज ओवरऑल. आरिफ हबीब हो गई हैं, टॉप लाइन हो गई है, दूसरी भी कंपनीज आ जाती है, BMA भी है, एंड देर ऑल वेरी गुड कंपनीज. और आप उसके अंदर से आप जाके टॉप 5 में देख लें. इन पे आप रिलाई फुली कर सकते हो? जी ओवरऑल क्या कहते हैं, दीज कंपनीज आर सम ऑफ द बिग कंपनीज. जैसे बैंक्स है, इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी होती है, SECP के रूल्स होते हैं. इट्स वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. हमारी पाकिस्तान की ज़्यादातर तो गवर्नमेंट, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट बैंक, SECP, तो देर सेफ कंपनीज. लेकिन हाँ, टॉप 5 जैसे बात की, आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टॉप 5, और आप उनके अंदर से जो भी आपको कंपनी अच्छी उनके आगे लिखा होता है, जैसे मीज़ान बैंक के आगे लिखा है 8% या किसी और कंपनी के आगे 9%. तो हाउ यू चूज़ दैट? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था आपसे. ठीक है, आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं एसेंशली, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप ये करें कि आप देखें कि KMI 30 के अंदर हर कंपनी का क्या वेट है, राइट? ठीक है. तो अगर ये KMI इंडेक्स है, उसके अंदर 8% वेटेज दिया हुआ है मीज़ान बैंक को, 9% वेटेज दिया हुआ है कोई और शरिया कंप्लाइंट कंपनी को. तो आप ये करेंगे, आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 8 रुपये जो हैं थियरेटिकली वो आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, और जो अपना जो पूरा पोर्टफोलियो इसके अंदर से 8% आपने. Why 8%? बिकॉज दैट मैचेस द इंडेक्स, राइट? जब हमने बात की है कि इस इंडेक्स ने 20% रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, तो वो इंडेक्स ने दिया, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज थी, राइट? और अगर आपने वही रिटर्न आपको चाहिए, तो आपने फिर इंडेक्स को मैच करने के लिए वही वेटेजेस रखनी पड़ेंगी अपनी पोर्टफोलियो में, राइट?
دیز آر ناٹ رینڈم کمپنیز. اس ہر مہینے یہ ویٹیج چینج ہوتی ہے بیسڈ آن کہ کمپنی نے کیسے پرفارم کیا, کیا پروفٹ دی ہے, رائٹ. ٹھیک. تو اس لیے اگر آپ کو وہ 20% جو ہم کہہ رہے ہیں 19 to 20% ریٹرن چاہیے, تو یو ہیو ٹو میچ دا انڈیکس. تو اس لیے آپ کا جو پورٹ فولیو ہونا چاہیے اس کے اندر وہی ویٹیجز ہونی چاہیے جو انڈیکس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے ہر مہینے بیلنس کرنا پڑتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے آپ آئدر میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں, ان کو انڈیکس فنڈس کہتے ہیں جو انڈیکس کو ٹریک کرتے ہیں, یا آپ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ میں انویسٹ کر لیں. KMI13 اس کا میزان کا ہے فنڈ. لیکن نہیں, میوچل شبیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میوچل فنڈس میں لوگ رزسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو لگتا یہ ہے پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, مطلب اس کی ان آؤٹس وہ خود نہیں کنٹرول کر رہے. وہ ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی اس کو مینیج کرے گی, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ بس مہینے بعد آپ کو آپ کا پروفٹ ملتا رہے. بٹ جب آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہو. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اسٹڈی کر رہے ہو فنڈامنٹلس کو کس طرح سے ریڈ کرنا چاہیے. ایک اسٹاک ہے فار ایگزامپل, میں کہوں گا آج کل PIA کی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ 4 بڑی کمپنیز اس کو بائی کرنے جا رہی ہے اور ان کے اسٹاکس بھی اوپر جا رہے ہیں. تو مطلب ان کے فنڈامنٹلس آپ کس طرح سے ریڈ کرتے ہو, آپ ویوز کو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ تو ان ٹرمز آف کہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے بیکاز تھوڑا سا آسان ہے. لیکن اگر آپ نے خود سے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک چیز پہلے بول دیتا ہوں کہ آئی تھنک 99% پیپل نا should put their money in a mutual fund or exchange traded fund and then focus on their job, and اس سے جو پیسے کمائے نا وہ اس کے اندر زیادہ اپنی contribution بڑھے. because the reason I say this is because circle of competence اپنا یہ جو ہم نے بات کی تھی بنانا, it's a very difficult thing, right? You have to study the sector 24 hours a day, you have to build the contacts تاکہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آئے, fundamentals آپ کو ایک کمپنی کی سمجھ آئے. اور this is a full time job essentially, right? And it's a very competitive thing because you're competing against one another, جیسے ہم نے بات کی تھی مارکیٹ کے اندر, and they're very smart people in the market as well. بہت زیادہ میوچل فنڈس کے پاس اپنے اینالسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کور کمپٹنسیز بنائی ہوتی ہیں, رائٹ. لیکن اگر آپ نے یہ خود سے کرنا ہے تو پھر آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہاں فنڈامنٹلز آپ نے ریڈ کرنا سمجھنے پڑیں گے. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ پروفٹ اینڈ لاس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ کو سمجھ آنا چاہیے بیلنس شیٹ کیا ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ آنا چاہیے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, رائٹ. اور اس کے اندر جو آئی تھنک ملٹیپل ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں, جو بیسک چیزیں جو آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور ایٹ لیسٹ دیٹ کمپنی کے اندر ڈیٹ کتنی ہے کمپیئر ٹو ایکوٹی, رائٹ. ڈیٹ کین بی اے کلر فار موسٹ کمپنیز, رائٹ. اگر ڈیٹ زیادہ ہوئے کمپنی کے تو ایون ان پاکستان جہاں پر ضروری نہیں ہے کوئی کمپنی ڈیفالٹ ہو, لیکن پرابلمز آ سکتی ہے ڈیٹ کے ریلیٹڈ. دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ آڈیٹر کون, ایک اچھا آڈیٹر ہونا چاہیے کمپنی کا, رائٹ, تاکہ یو میک شیور کہ کوئی اسکیم نہیں ہے پاکستان میں. بیکاز ویری جو چھوٹی پینی اسٹاکس ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی کبھار ڈر ہوتا ہے کہ یہ آڈیٹر ٹھیک نہیں ہے اور کمپنی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, رائٹ. اور دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ کئی جو اسٹاکس ایسے بھی لسٹڈ ہیں, لوگوں نے ایک ٹیبل اور ایک کرسی رکھ کے اور لوگوں نے IPOs کیا ہوا ہے کمپنیز کو, اور وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے, اور لوگ لیتے ہیں اسٹاکس میرے خیال سے ان کمپنیز. جی وہ کیا کہتے ہیں پھر بعد میں میرے خیال سے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسے نہ ڈالو, سارے ڈوب جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. وہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کو خرید لو اور ایک دم سے 50% گر جائے وہ آپ کے سامنے, پھر لوگ ڈر جاتے ہیں, پھر وہ نکل جاتے ہیں. انلیس یو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز میں نے کیا خریدی ہے, تو اگر وہ پھر اگر گرے یا اوپر جائے, یو ڈونٹ نو کہ کیا کرنا ہے. آپ کے خیال سے کون سی پاکستان میں بیسٹ کمپنیز ہیں جس پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ ان ٹرمز آف بیسٹ کمپنیز آئی تھنک وہ تو چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن آئی تھنک جو بڑے گروپس ہیں وچ آر ویری گڈ, آپ کہہ سکتے ہیں لکی گروپ از اے ویری گڈ گروپ. سیمنٹ کے اندر انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, دے ناؤ دا مارکیٹ لیڈر کلیئرلی, لیکن دیو آلسو ڈائیورسفائڈ ان ٹو ڈفرنٹ بزنسز ایز ویل. انہوں نے پاور کے اندر انویسٹ کیا, بسائڈز دیٹ LCI جو ہے وہ کیمیکلس کا اپنا کنگلومریٹ ہے, اس میں انویسٹ کیا. کیا بھی ان کی ہی ہے. تو دے آر ویری ڈائیورسفائڈ گروپ, ایک بہت اسٹیبل بزنس ہے. دے ہیو ڈن ویری ویل فار دیم سیلفس. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں سسٹمز ہیں پاکستان کے اندر, آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایک چیز ہے وہ بندہ بہت زیادہ ہے, رائٹ, اور وہ آپ کو چیپلی آپ کو لیبر پرووائڈ کر سکتا ہے باہر کے لیے. سسٹم کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کرو ان IT سروسز اینڈ دین یو پرووائڈ دوز سروسز. سعودی عربیہ میں یا امریکہ میں وہ سروسز پرووائڈ کرو. تو ہماری وہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا لیبر بہت سستا ہے. اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم سے کام کروائیں گے مڈل ایسٹ میں اسپیشلی. تو وہ ایک ہماری کور
ایڈوانٹیج ہے جو سسٹمز از ٹیکنگ فل ایڈوانٹیج آف. اور ان کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی ہے. دیر ہنگری. وہ ایسے نہیں ہے کہ بس تھوڑے سے پیسے بنا کے کہہ دے بس اب ہم اور نہیں بنانا چاہتے, لیکن دس از اے مینجمنٹ. انہوں نے بولا کہ ہم نے گرو کرنا ہے اور مینجمنٹ کا اپنا بھی اسٹیک ہے اس میں. تو دیٹس آلسو اے ویری گڈ کمپنی. بسائڈس دیٹ آپ اور بھی بہت کمپنیز وچ آئی ایم ریئلی فونڈ آف. انٹرلوپ ایک کمپنی ہے ٹیکسٹائلس کے اندر. دے آر اے لیڈر آئی تھنک ان ٹرمز آف سسٹینیبلٹی. وہ بھی ایک بہت اچھی کمپنی ہے. دے آر دا لارجسٹ ساکس مینوفیکچرر ان پاکستان, ان دا ورلڈ ایکچولی, ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ ہو گیا. یس یس کہ کہتے ہیں. اور انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز سے اسٹارٹ کیا تھا. مجھے تو تھا صرف پاکستان میں ہی دے آر دی ٹاپ. نہیں, دے ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ ایز ویل. تو کہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے دا کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹس جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایڈیڈاس, پوما, نائکی, سارے ورک ود دا کمپنی. اینڈ اوور ٹائم اب ساکس میں تو اس کو ہوزری کہتے ہیں. بسائڈز دیٹ ساکس کے علاوہ انہوں نے اب ایکسپینڈ بھی کیا انٹو اپیرل اینڈ ڈینم میں بھی ایکسپینڈ کیا. سو دا کمپنی از آلسو, اور مینجمنٹ بھی بہت اچھی ہے, ویری فورتھ کمنگ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. بسائڈز دیٹ ون کمپنی دیٹ آئی ایم پرٹیکولرلی فونڈ آف از کوہارٹ سیمنٹ. وہ ایک اور سیمنٹ کمپنی ہے, لیکن دس از اے ویری گڈ سیمنٹ کمپنی. اٹ ہیز گیون ویری گڈ ریٹرنز اوور ٹائم اینڈ مینجمنٹ از آلسو ویری فوکسڈ آن ٹرائنگ ٹو بلڈ ویلیو. اور ایک سستی کمپنی بھی ہے, اور دے کریٹڈ ویلیو تھرو ملٹیپل ڈفرنٹ تھنگس لائک بائی بیکس انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے ابھی کول کا پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, اور ان کا جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے, کے پی کے اندر ہے. تو وہ کے پی کے مارکیٹ کو بھی کر لیتے ہیں, اور لاہور کی مارکیٹ اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی بہت ان کی ہے. اینڈ آئی گیس لاسٹ ففتھ کمپنی, بیکاز اگین کیونکہ میں کنسٹرکشن میں ہی کام کرتا ہوں, تو آئی تھنک وہ میپل لیف ہوئے گی. میپل لیف سیمنٹ ہی ہے. دیٹس آلسو اے ویری گڈ کمپنی. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہاسپٹلس میں بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک فرٹیلائزر پلانٹ AGL کے نام سے بھی خریدا ہے. تو وہ بھی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, بڑی اسمارٹ مینجمنٹ ہے. سو آئی لائک دیم ایز ویل اوور آل. سو یہ آئی تھنک ایک آئیڈیا ہے کہ سم آف دا بیسٹ بزنسز ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ ٹو انویسٹ. ایک اسٹاک آلریڈی جس کو جمپ لگ چکا ہوا ہے, اس اسٹاک میں آپ کو پیسے انویسٹ کرنے چاہیے؟ دیٹس دا آئی تھنک $1 million کویشچن, رائٹ. کہ ایک چیز اب 100% بڑھ گئی ہے, 200% بڑھ گئی ہے, تو اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. اب وہ اگین فنڈامنٹلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, رائٹ. اگر آپ ازیوم کر رہے ہو کہ ریلیٹیو ٹو ارننگس ابھی تک آپ کو لگتا ہے یہ ارننگس بہت تیزی سے گرو کرے گی آگے جا کے, تو پھر شاید اچھی چیز ہوئے گی خریدنا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن اسٹاک 100% بڑھ گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیوں وہ بڑھا ہے, تو پھر شاید اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن اٹس اے انفارچونیٹلی ایک کاپ آؤٹ آنسر ہے, لیکن اٹ ڈپینڈس, رائٹ, کہ ایکچولی بزنس کے ساتھ ہو رہا کیا. اور اگر وہ جو ہو رہا ہے اٹس ورتھ انویسٹنگ ایٹ دیٹ پرائس, رائٹ. اگر کوئی چیز 10 یا 20 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کر رہی ہے, وہ پھر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ارننگس تیزی سے بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی. اینی ون از ولنگ ٹو پے 20 times ارننگس فار سم تھنگ, جبکہ مارکیٹ 7 پہ ٹریڈ کر رہی ہے. اٹس اے رسکی بیٹ, رائٹ. وہ اگر 20 سے 10 چلا گیا تو آپ کے پیسے تو آدھے ہو سکتے ہیں, رائٹ. سو اگین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپنی ویری ویل. آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ریسرچ آپ انٹرنیٹ کے بھی تھرو کر سکتے ہیں, آپ جا کے سپلائرس کو کال کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کو کوئی پتہ ہے اس کمپنی میں بندہ, جسٹ ٹو گیٹ سم انفارمیشن کہ یہ کمپنی کرتی کیا ہے اینڈ ویدر یو تھنک اس کمپنی میں پوٹینشیل ہے کہ یہ آگے اپنی ویلیو بڑھائے گی کہ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انف پروٹیکشن دیتی ہے اپنے انویسٹرس کو؟ جی, آئی تھنک پروٹیکشن ان دا سینس کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں. CDC ہے جہاں پر آپ کے شیئرز, بروکرز جو ہیں CDC سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, تو ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں آپ کے جو آپ خریدتے ہیں وہ CDC انشور کرتا ہے کہ کچھ ہو نہ ان شیئرز کا. اگر بروکریج فار ایگزامپل بسٹ ہو گئی تو CDC آپ کو ریمبرس اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. اس کے علاوہ SECP ہوتا ہے, وہ انسائڈر ٹریڈنگ کے اگینسٹ کرتا ہے. اگین تھوڑا سلو ہے پروسیس انفارچونیٹلی. انسائڈر ٹریڈنگ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی گیٹ. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک شاید سب سے پہلا کیس ہوا ہے پاکستان میں جس کے اندر سم ون واز کنوکٹیڈ فار انسائڈر ٹریڈنگ ریسنٹلی. آپ کو یہ تو پروٹیکشنز مل جاتی ہے. SECP کے اندر یہ بھی ہوتی ہے, ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, رپورٹنگ ریکوائرمنٹس, اینڈ دے میک شیور کہ انویسٹر ہر سال AGM ہو, اس کے اندر مائنورٹی انویسٹرز آر الاؤڈ ٹو ووٹ آن سرٹن کمپنی پالیسیز ایز ویل. تو ایک ایڈیکویٹ لیول آف پروٹیکشن ہے. سو بیسڈ آن دیٹ یا اتنی پروٹیکشن ہے, اٹ از اے سیف انویسٹمنٹ ٹو میک. اگر آپ دوسری چیزیں سے کمپیئر کریں, فار ایگزامپل تھنگس لائک کرپٹو اینڈ تھنگس لائک دیٹ, وہاں پہ تو آپ کی پروٹیکشن نہیں ہے, رائٹ. اگر کوئی چیز کے اندر آپ کا اسکیم ہو گیا ہے, یو ہیو نو ویئر ٹو گو. ایٹ لیسٹ ان دیز کمپنیز آپ کے پاس نہ صرف آپ اپنی کمپنی کے اگینسٹ آواز اٹھا سکتے ہیں AGMs, بٹ آپ کے پاس ڈفرینٹ گورنمنٹ ایجنسیز ہے ود ان پاکستان دیٹ آر ولنگ ٹو
give you certain protections as well, जो आपको दूसरी चीज़ों में शायद ना ऑफर हो. मेरा आपसे ये पूछने का मकसद इसलिए था कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जी जी. वो यूजुअली क्या करते हैं कि वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर बैठते हैं. जब प्रॉपर्टी में करते हैं तो पता लगता है कि ये तो कब्जे वाली प्रॉपर्टी थी, कहीं ना कहीं पैसे फंसा बैठते हैं, किसी फाइलों में पैसे फंसा बैठते हैं. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो उनको पैसे कहाँ पे और किस तरह से इन्वेस्ट करने चाहिए? क्या तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एंड एवरीवन. आई थिंक एक सारों का आइडियल होता है कि घर बनाना है, और लेकिन अगर घर बनाने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक रिसर्च तो करनी चाहिए. लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हो, अगर रियल इस्टेट में कर रहे हो या किसी के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर डेफिनेटली फ्रॉड का होता है. और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की एक रेपुटेशन, अगर कोई चीज़ फंस जाए कोर्ट्स के अंदर तो वो आपके बच्चों के बच्चे भी क्या कहते हैं कोर्ट्स जाते रहते हैं, राइट. तो गोल तो इवेंचुअली ये होना चाहिए कि यार अगर पैसे फंस जाए, यू कैन गेट दैट मनी आउट. वो आप अगर आपके पैसे फंस जाए रियल इस्टेट में तो वो मसला होगा कि आपके दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ योर मनी जो उस चीज़ में फंस गया, और वो बड़ा मसला हो सकता है टू टेक दैट मनी. ये आप इन प्रॉपर्टी टाइकून्स के साथ लड़ नहीं सकते आप. जी जी एग्जैक्टली. हाँ, ना किसी के पास इतना टाइम है. या तो इस सारे सबसे बचने के लिए आप क्या मशवरा दोगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उस बेसिस पे अगेन स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. जो ये मसला रियल इस्टेट के साथ जो होता है, लिक्विडिटी का मसला, फ्रॉड का कोर्ट्स के साथ, ये आपको मोस्टली स्टॉक मार्केट में नहीं डील करना पड़ता, राइट. अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है खुदा ना खास्ता, you can still take your money out of that company, right? You can still sell those shares. ये रियल एस्टेट के साथ नहीं होता. अगर कोई फ्रॉड हो जाए या कुछ, पैसे तो गए, राइट. जो आप अपना प्रिंसिपल रिकवर नहीं कर सकते, आप उसका लॉस 50% लॉस भी नहीं रिकवर, 0% पे जाएगा. अच्छा, ये बताएं कि जो बाहर बैठे हुए हैं लोग आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? स्टेप 1 से आप मुझे थोड़ा सा गाइड करना शुरू करें, ताकि लोग चाहते हैं कि लोग पैसे इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए प्लीज गाइड करें कि हाउ दे शुड स्टार्ट दिस ऑफ. या सो आई थिंक कहते हैं जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, और आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तान के पास तो ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट. उनके पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक्सपोजर डेफिनेटली होना चाहिए. लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि पाकिस्तानी मार्केट हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न 20%. तो उस बेसिस पे डेफिनेटली नंबर 1 स्टेप तो होना चाहिए ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, ठीक है ना. आप जाके क्या कहते हैं पहले रिसर्च करें. लाइक वी टॉक्ड अबाउट टॉप 5 ब्रोकरेज अकाउंट्स में से आप देखें, उनको आपके कहते हैं अपना जस्ट कॉन्टैक्ट दम एंड दे विल टेल यू द प्रोसेस कि क्या होना है. और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत आसान कर दिया, और अब आपका प्रॉब्ली विद इन 1 week to 2 weeks खुल जाती है अकाउंट. इतना मसला नहीं होता जब आपकी अकाउंट खुल जाए. सेकेंड थिंग, प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ कि आप फिर रिसर्च करें कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, राइट. और एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, राइट, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े. एंड देखिए लॉसेज अगर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, लॉसेस होएंगे भी नहीं तो इतना. वुड यू रिकमेंड कि एक दफ़ा में सारे पैसे डाल दें कि उसको हर महीने एक पोर्शन बना के चलते जाए? आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू इन्वेस्ट क्या कहते हैं एवरी मंथ, राइट. ये नहीं कि कहते हैं, क्योंकि उससे आपका ये होता है कि आप एक होती है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स, लेकिन एक चीज़ होती है टाइम डाइवर्सिफिकेशन होती है, राइट. आप तब भी ख़रीद रहे हैं जब मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही है, और तब भी ख़रीद रहे हैं जब आप मार्केट थोड़ी ऊपर भी चलेगी. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये मई के अंदर जब मार्केट गिरी थी, जब पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम था, अगर आपने उससे पहले अपने सारे पैसे डाल दिए होते, मई से पहले आपने फॉर एग्जांपल मार्च में पैसे डाल दिए होते, तो आप तो प्रॉब्लम होते, राइट. आप तो फिर बल्कि गिरे होते. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपने मार्च में भी लिए, अप्रैल में भी लिए, मई के अंदर भी नीचे करके लिए, जून में भी लिए जब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही, तो आपको एक टाइम डाइवर्सिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसके बाद आपको ये फ़ायदा हो जाता है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और ये आपको एक फ़ायदा है जो स्टॉक मार्केट में कर सकते हो. आप छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो बनिस्बत रियल एस्टेट में जो आप एक टाइम पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो. अगर मेरे पास कुछ कंपनी के शेयर्स हैं, एक कंपनी के शेयर्स हैं, मैं एग्जाम्पली बात करता हूँ PSO या नेशनल फूड्स, मे बी सम अदर कंपनी. अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इक्वल पार्टनर हूँ विद दैट कंपनी. आई थिंक इनको कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं, राइट. तो अगर मिलियन शेयर्स हैं उसके अंदर से एक मेजॉरिटी कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर होता है जो 50% स्टेक कंपनी का होल्ड करता है. ही इज़ द वन जो ऑपरेटिंग डिसीजन बना रहा होता है कि कंपनी ने कहाँ पे नया पेट्रोल पंप खोलना है, क्या आगे जाके जो पैसे आ रही है कंपनी कमा रही है उसके साथ क्या करना है. और माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है जो एक उसके पास वो आप कह सकते हैं एडवांटेजेस तो नहीं होती एज ए कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, लेकिन उसके पास डिफरेंट एडवांटेजेस होती है, राइट.
تو اگر ایک کنٹرولنگ شیئر ہولڈر نے اپنے سارے پیسے لگا دیے اس کمپنی میں, تو اگر حالات برے ہوئے, جیسے ہو سکتے کوئی کمپنی کے بیچ میں جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, وہ اپنا بزنس بیچ تو نہیں سکتا, رائٹ, وہ کوئی خریدے گا نہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ. لیکن مائنورٹی شیئر ہولڈر کی یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ چلو وہ کہہ سکتے ہیں یار مجھے یہ کمپنی اچھی نہیں لگ رہی ابھی, میں اس کو بیچ کے کوئی اور کمپنی میں جا سکتا ہوں. سو بینگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈر کچھ پروز بھی ہوتے ہیں, کچھ کونس بھی ہوتے ہیں. لیکن یس, جو وین یو آر ٹرائنگ ٹو انویسٹ, ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹو میک شیور کہ آپ تھوڑا اسپانسر جو کمپنی اون کرتا ہے, کنٹرولنگ اسٹیک ہولڈر, اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک بندے نے کیسے اپنے شیئر ہولڈرس کو ٹریٹ کیا, مائنورٹی شیئر ہولڈرس کو. اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں, کمپنی نے ڈویڈنڈس دیے ہیں کہ نہیں دیے. اس کے علاوہ کون سی کمپنی کے ساتھ جو یہ پیسے کمپنی کماتی ہے اس کے ساتھ کیا کرتی ہے, رائٹ. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں پیسے, لائک لٹرلی گم ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتے, لاسز میں کمپنی شو کرنا شروع ہوتی ہے. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو اس کو واپس ری انویسٹ کرتی ہے, اچھے ریٹرنس دیتی ہے. تو آپ کیونکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہر کمپنی کے اویلیبل ہوتے ہیں, انہوں نے پبلش کرنا پڑتا ہے ہر سال, ایوری کوارٹر کرنا پڑتا ہے اور ہر سال بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس سے آپ ایک کمپنی کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اسینشلی, یہ جو مینجمنٹ ہے اس نے کیسے اپنے شیئر ہولڈرس کو ٹریٹ کیا اور اس نے کیسے ایکچولی پرفارمنس دی. اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آئی تھنک ہر انویسٹر کو دیکھنا چاہیے بفور انویسٹنگ ان اینی کمپنی. اوکے, یہ بتائیں کہ از اٹ گڈ ٹو جوائن دی پیڈ کمیونٹیز؟ یہ جو جو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آگے ہم آپ کو ماسٹر کلاس دیں گے, آپ ہمیں جوائن کریں, وہ ایک میرے خیال سے پول بنا لیتے ہیں اور اس پول میں سب کو کہتے ہیں کہ آپ یہ والا شیئر اٹھا لیں, یہ دس از دی ہائی ٹائم ٹو بائی دس, اور وہی کہتے ہیں کہ اس کو سیل کر دیں. تو آپ کیا ایڈوائس دو گے اس کے اوپر؟ آئی تھنک اب تو وی آر ویری فارچونیٹ کہ موسٹ چیزیں اگر آپ کو یہ کچھ سیکھنا ہے, آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہو جہاں پہ یو ہیو نالج ایٹ دا ٹپس آف یور فنگرز, رائٹ. آپ فون پہ جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک پہلی تو بات ہے کہ آپ ایک بیسک فاؤنڈیشنل نالج خود سے بنائیں, رائٹ. یو شوڈ نو دیز تھنگس, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ جب آپ کسی بندے کے ساتھ کنورس کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہی از سیلنگ یو سم کورس, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ صحیح بھی بول رہا ہے, پریکٹیکل بھی ہے کہ نہیں پریکٹیکل, رائٹ. کیونکہ اس کے اندر یہ جو کلاسز ہوتی ہیں بڑی مہنگی بھی ہوتی ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 5-5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور کلاسز لے رہے ہوتے ہیں. جی, تو از اٹ ورتھ اٹ؟ نہیں, آئی تھنک آپ نے پہلے تو خود سے اپنی نالج بنائیں, اس کے بعد وین یو آر کنورسنگ ود دیٹ پرسن, آپ ان کا پھر سارا دیکھیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اور اس بیسس پہ دین یو کین میک این انفارمڈ ڈیسیجن. لیکن ایسے آپ اسٹارٹ ہی ایسے کریں, آپ کو کچھ پتہ نہیں اور وہ بندہ پرومس کر رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا ریٹرن دوں گا, مجھے 5 لاکھ دو, دیٹس اے ویری, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے اسمارٹ وے ٹو اسٹارٹ آف. دیٹس اے ویری اسکیری تھنگ ایز ویل, اس کے لوگوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اس کے اندر کوئی گورنمنٹ کی پروٹیکشن نہیں ہے, اور اگین اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو پھر دیٹس پرابلمٹک. And you're better off putting that money into the market rather than paying someone to invest it at the start at least. اچھا, ایک اور چیز بتائیں کہ ایک بڑا ایک نا کانسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیوں پاکستان میں انویسٹ کریں جب باہر بڑے جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, مائیکروسافٹ, ایپل, امیزون, ہم اس میں کیوں نہ انویسٹ کریں, پاکستان میں کیوں انویسٹ کریں؟ تو آپ کیا ان کے لیے کہو گے؟ آئی تھنک وہ تو آئی تھنک ریٹرنس اسپیک فار دم سیلس. پاکستان کا 20%, 19 to 20% ریٹرن دیا اوور ٹائم, جبکہ ڈالر بھی ڈی ویلیو ہے, اتنے پاکستان کے مشکل حالات ہیں, پھر بھی اٹ ہیز آؤٹ پرفارمڈ موسٹ اسٹاک مارکیٹس. پاکستان جو US کی اسٹاک مارکیٹ ہے 10% دیتی ہے, 7-8% اس کا اگر آپ ڈی ویلیویشن بھی لگا دیں تو پھر بھی آپ کو 20% ریٹرن تو مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم عبدالرحمان صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ, انہوں نے بتایا کہ میزان بینک نے ایپل سے زیادہ ریٹرن دیا اوور دیز ایئرس. تو آپ کو میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تھا, واقعی اس نے زیادہ یعنی کہ کافی ریٹرن دیا ہوا ہے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں پاکستان کے اندر جو امیزنگ تھنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی کمپٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, رائٹ. انفارچونیٹلی کیونکہ حالات اتنے برے ہیں, پیپل لیو ابراڈ چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت واسٹ ایریاز بزنس ایریاز ہیں جہاں پہ فری ریئل اسٹیٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے بہت اچھا کما سکتے ہیں, اور کوئی آپ کے اگینسٹ کمپیٹ نہیں کر رہا ہوتا, کوئی آپ کے پرائسنگ کا نہیں کچھ کر رہا ہوتا. تو میزان بینک بھی ون آف دوز بینکس ہے. اب دیکھیے دوسرے کنونشنل بینکس دیکھ رہے تھے میزان بینک کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کنورٹ نہیں کیا اپنے آپ کو. تو میزان بینک از ناؤ لائک اے برانڈ. اگر آپ اسلامک بینک بولے تو لوگ میزان بینک کے بارے میں سوچتے ہیں. تو کمپٹیشن پاکستان میں بہت کم ہے, تو یور ابیلٹی ٹو سکسیڈ از آلسو ویری ہائی, رائٹ. کیونکہ سارا لاٹ آف دا کمپٹنٹ پیپل ہیو ایکچولی لیفٹ ابراڈ.
ہم بہت زیادہ بری چیزیں کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, لیکن اٹ آلسو اوپنز اپ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز فار ایون دا پیپل ہو آر لیفٹ بہائنڈ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ایز گڈ. اگر آپ باہر جاتے ہیں یو آر کمپیٹنگ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اور وہاں پہ یو مائٹ بیکم این ایوریج پرسن. لیکن اگر آپ یو آر اے برائٹ پرسن ان پاکستان یو مائٹ بی ویری گڈ. تو اٹس آل اباؤٹ بینگ ریلیٹیولی بیٹر اور اسمارٹر دین سم ون ایلس. That's a very important thing to understand. اور پاکستان میں you have those opportunities. What is pension fund? اور کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ اس میں پیسے انویسٹ کرنے چاہیے, اور اگر کرنے چاہیے تو وہ کس طرح سے کرنے چاہیے؟ So pension fund again it's a similar thing. آپ پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اینڈ یہ جو پیسے ہوتے ہیں they get locked up, اور آپ جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ آپ کو پھر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں, رائٹ. اور یو آر گیونگ اٹ ٹو پینشن فنڈ مینیجر. بہت زیادہ ڈفرینٹ میوچل فنڈس بھی یہ پینشن فنڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اسینشلی. اور دین دے کین انویسٹ بیسڈ آن ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز. آئی تھنک 2 ایسٹ کلاسز ہے, ایک تو ہے سکوکس یا بانڈس میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ کو ایکویٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے, آپ کی رسک ایپیٹائٹ سمجھیں گے, آپ کتنی ایج کی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. ایک کامن مین کے لیے پلیز اس کو ایکسپلین کریں کہ اس کو پینشن فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے. جی آئی تھنک کرنا چاہیے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل جاب کر رہے ہیں, موسٹ پیپل اگر آپ وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے ایک والنٹری اسکیم ہوتی ہے جو آپ کو پاکستان میں ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر کمپنی نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, جو رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے. انفارمل سیکٹر نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فارمل سیکٹر اونلی. تو اس کے اندر تو ہوتا ہے کہ آپ اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے ہر مہینے, کمپنی آپ کی سیلری میں سے نکال کے وہ پینشن فنڈ میں انویسٹ کر دیتی ہے, اور اتنا ہی اماؤنٹ کمپنی خود سے بھی میچ کرتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل کسی نے 2500 مہینے کا کنٹریبیوٹ کرا ہے تو کمپنی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی 2500 اپنے پاکٹ میں سے اس میں ڈال دیتی ہوں, وہ پینشن فنڈ میں انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. اگر آپ ویسی کمپنی میں ایک وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو مل جائے گا ویسے ہی ویسے. اگر آپ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو آئی تھنک ساروں کو تو آئی تھنک ریئلائز کہ سیونگ تو کرنی امپورٹنٹ چیز ہے فار نہ صرف ریٹائرمنٹ کے لیے, لیکن اگر آپ کے بچے گرو اپ ہوئیں گے کو یونیورسٹی میں ڈالنے کے لیے تھنگس لائک دیٹ, تو اس بیسس پہ بھی آئی تھنک انویسٹ تو کرنا ضروری ہے. اب پینشن فنڈ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیٹ, ٹھیک ہے نا, یا آپ میوچل فنڈ میں بھی کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے, آپ پیسے نکال بھی سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہو. تو اس بیسس پہ آئی تھنک آپ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹ کر لیں, دیٹس ایز گڈ ایز اے پینشن فنڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آن دیٹ بیسس. اوکے, کہ ایک بندہ سیلریڈ ہے اور اور وہ مہینے کا 5 سے 10 ہزار روپیہ سیو کرتا ہے, اس کو کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ آئی تھنک ڈپینڈس بندے کی ایج بھی کیا ہے, رائٹ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل 40 ایئرس کے ہیں یا 50 ایئرس کے ہیں تو آپ کی جو رسک ایپیٹائٹ ہوئے گی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوئے گی, رائٹ. آپ ریٹائرمنٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ابھی یونیورسٹی میں جانے لگے ہیں یا اسکول کے تھرو جا رہے ہیں, تو آپ کی رسک ایپیٹائٹ ڈفرینٹ ہوئی. اگر وہ پیسے آپ کو تھوڑا جلدی بھی چاہیے شادی کے لیے یا کوئی ریزن, تو وہ پھر بہتر ہے کہ آپ اس بیسس پہ آپ انویسٹ کریں ان سیفر ایسیٹس. وہ شارٹ ٹرم بانڈز ہوتے ہیں, وہ آپ کو میوچل فنڈس میں ایک آپشن ہوتی ہے, اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ ٹرم بانڈس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل 20 ایئرس کے ہیں, 22 ایئرس کے ہیں, اور اگر آپ کے پاس اچھا خاصا لمبا رن وے ہے فار انویسٹنگ, تو پھر آئی تھنک ایکویٹیز از اے ویری گڈ آپشن. اینڈ یو کین آلسو ہیو اے مکسچر ایز ویل. 50% آپ بانڈس میں انویسٹ کر لیں, 50% آپ ایکویٹیز میں انویسٹ کر لیں. کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کے پاس 15 لاکھ روپیہ سیو پڑا ہوا, اور وہ چاہتا ہے وہ اس میں سے 5 لاکھ روپیہ اسٹاکس میں انویسٹ کر دے. اس کا پورٹ فولیو کس طرح سے ڈائیورسیفائی ہونا چاہیے؟ تو ڈائیورسیفیکیشن آئی گیس 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہم نے بات کی ہے ٹائم ڈائیورسیفیکیشن کی, رائٹ, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹ کرے رادر دین ایک شارٹ میں سارا کہیں انویسٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہوتا ہے آپ کی نمبر آف اسٹاکس جو آپ چوز کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ میک شیور کریں کہ آپ بس 3 کمپنیز میں انویسٹڈ نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. تو ایٹ لیسٹ 8 to 10 کمپنیز تو ہونی چاہیے, ڈائیورسیفیکیشن اتنی تو ہونی چاہیے. اینڈ دیٹس این ایڈوانٹیج ایز اے مائنورٹی شیئر ہولڈر, آپ انجوائے کر سکتے ہیں, رائٹ, کہ آپ 10 کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ, جبکہ زیادہ تر لوگ 1 یا 2 بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں جو خود سے چلا رہے ہوتے ہیں. نمبر آف اسٹاکس کی ڈائیورسیفیکیشن ہوگی, ٹائم ڈائیورسیفیکیشن ہوگی, اور ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے سیکٹر میں ڈائیورسیفیکیشن. اگر آپ نے یہ نہ ہو کہ 10 کمپنیز لی اور سارے پتہ لگے سیمنٹس میں لے لیے, رائٹ, وہ بھی بڑا اسکیری ہوتا ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگر آپ 10 کمپنیز لے رہے ہیں اس کے اندر
ایک اچھی ڈائیورسفیکیشن ہو گیا کراس ڈفرینٹ کمپنیز رائٹ. ٹیکسٹائل میں آپ نے ایک کمپنی لے لی, 2 کمپنی سیمنٹس میں ڈال دی, 2 کمپنیز چلے آٹوز میں لے لی, 1-2 کمپنیز فرٹیلائزرز میں ہو گئی رائٹ. بینکس میں شریعہ کمپلائنٹ بینک یا نارمل بینک میں آپ نے انویسٹ کیا, FMCGs نیشنل فوڈز میں جیسے بھی ہو, لیکن یہ بھی ہونی چاہیے. تو 3 ٹائپس آف ڈائیورسفیکیشن ہے: ٹائم ڈائیورسفیکیشن, اسٹاک ڈائیورسفیکیشن اینڈ نمبر آف اسٹاکس دیٹ یو ہیو. سیکٹر ڈائیورسفیکیشن, نمبر آف اسٹاکس یو ہیو. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے ایک طرح کا اسٹاک نہیں, ایک کمپنی میں پیسے نہیں سارے ڈالنے, آپ نے اس کو ڈائیورسفائی رکھنا ہے. آپ نے سیمنٹ میں بھی ڈالنے ہیں, آپ نے اس کو انرجی میں بھی رکھیں, اس میں بینکس میں کچھ رکھیں, مطلب اس طرح سے اس کو ڈائیورسفائی رکھیں جی تاکہ سب کا پروفٹ آپ انجوائے کر سکیں. جی پروفٹ میں, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیکٹر مشکلات سے گزر رہا ہے تو دوسرے سیکٹر تھوڑا سا اس کی جگہ پرفارم کرے. اچھا, ایک بڑا کامن کوشچن ہے کہ واٹ از دی بیسٹ ٹائم ٹو بائی اینڈ واٹ از دی بیسٹ ٹائم ٹو ایکسٹ. تو یہ تو اگین کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے میرا زیادہ تر جو کام ہے اگین فنڈامنٹلس پہ, لیکن وہ ایک مارکیٹ میں اسینشلی ہوتا ہے کہ ویلیویشن اگر سستی ہو نا کمپنی کی, ہم نے جیسے ملٹیپلس کے بارے میں بات کی ہے, 2 کا 3 کا ملٹیپل ہو, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپنی ایز ویل. یہ نہ ہو کہ بس لوگ جا کے 2 یا 3 کا ملٹیپل خرید لیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کمپنی سستی ہے کیوں, اینڈ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آگے جا کے پروفیٹیبلٹی کمپنی کی بڑھے گی, اور اگر وہ کمپنی کے پاس پیسے آئے تو اس پیسے کا کرے گی کیا. وہ یہ نہ ہے کہ اسپانسر اپنے پاس رکھ لے پیسے رائٹ, وہ بیلنس شیٹ پہ بس بڑھتے جائیں, وہ پتہ نہ لگے. یہ ہے کہ اسپانسر چلو آپ کو ڈویڈنڈ دے یا ری انویسٹ کرے بزنس کے اندر, کچھ تو کرے رائٹ. اگین یہ سرکل آف کمپٹنس, انڈرسٹینڈنگ دا بزنس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اگر آپ کو وہ فنڈامنٹلز اچھے لگ رہے ہیں, اور اب تو آپ کو نا بہت زیادہ ریسرچ رپورٹس بھی مل جاتی ہے. ٹویٹر از اے ویری گریٹ پلیٹ فارم آف x.com اب سے کہتے ہیں, اب ایکس ہو گیا. یا اس کے اندر بہت زیادہ بروکریجز ہاؤس اپنی کہتے ہیں ریسرچ پبلش کر رہے ہوتے ہیں. بسائڈز دیٹ جب آپ بروکریج کین یو نیم دیز, آئی تھنک ٹاپ لائن کی آ جاتی ہیں, عارف حبیب کی آ رہی ہوتی ہے, آپٹیمس کی ریسرچ رپورٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. سو دیز آر ویری گڈ پلیسز ٹو ہیو. ان ریسرچ رپورٹس میں کیا وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان سیکٹرز میں پیسے انویسٹ کرنے چاہیے؟ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کمپنیز کے انالیسس دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا. اس پہ ٹی پیز بھی دے رہے ہوتے ہیں, ٹارگیٹ پرائز دے رہے ہوتے ہیں کمپنی کی, اتنی ہمیں لگتا ہے ہوئے گی ایک کمپنی کی برتھ. تو اگر آپ اس کمپنی کی رپورٹ پڑھیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپنی جو آرگومنٹس میک کی ہے اس رپورٹ میں دے میک سینس, آپ کو لگتا ہے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, پھر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن اٹ ڈپینڈس کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو سم انڈرسٹینڈنگ کہ کمپنی میں کیا ہو رہا ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. کمپنی کی آپ کے پاس ریسرچ ہونی ضروری ہے, اس کے فنڈامنٹلز آپ کو پتہ ہونے ضروری ہیں, جی, تب ہی آپ کسی کمپنی میں پیسے انویسٹ کریں آنکھیں بند کر کے. اگر آپ کو اس کمپنی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ کمپنی نے ڈیفالٹ کرنا ہے کل کو, اور آپ پیسے اس میں ڈال دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے. جی جی ایگزیکٹلی. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, الٹیمیٹلی یو آر رسپانسبل فار یور منی, نو ون ایلس رائٹ, نو ون ایلس. تو بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ واٹ ایڈوائس یو ول گیو ٹو جین زی. تو جین زی آئی تھنک یو لیو ان اے ٹائم جہاں پر انفارمیشن از اویلیبل. آپ یو آر ناٹ لمیٹڈ رائٹ. جیسے ایک زمانے میں میرے ابو کے زمانے میں اتنی جاب اپرچونیٹیز ایسی نہیں تھی, جیسے اب آپ یوٹیوب ویڈیوز بنا سکتے ہیں, یو کین انٹریکٹ ود پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ رائٹ. ایکس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اس کے اندر ویری فیمس پیپل آر آن دیٹ پلیٹ فارم, یو کین میسیج دیم, یو کین ٹاک ٹو دیم. تو آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں اب پاکستان میں لمیٹڈ نہیں ہے, یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ناٹ اوور ابراڈ ایز ویل, ورکنگ فرام پاکستان ایز ویل رائٹ. تو اس بیسس پہ آئی تھنک لیوریجنگ دا انٹرنیٹ رائٹ ٹو اٹس بیسٹ پوٹینشیل, وہ آئی تھنک ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے اور ابھی تک بہت انٹیپڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اب جیسے فائنانس نے پرفارم کیا تو اب لوگوں نے فائنانس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی, تو بہت پوٹینشیل ہے ان چیزوں میں چیزیں کرنے کا. یہ جو نئی جنریشن ہے, ان کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرو گے یا ایڈوائس دو گے کہ ٹو اسٹارٹ انویسٹنگ, آج سے ہی انویسٹ کرنا شروع کریں تاکہ یہ اس سسٹم کے اندر انٹر ہو سکے؟ یا آئی تھنک انویسٹنگ امپورٹنٹ چیز ہے, اٹس اے وے ٹو کریٹ ویلتھ. اگر آپ پیسے بس سیو کریں, ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ پیسے کما کے وہ ادھر کمیٹیز میں ڈال دیتے ہیں یا جیسے بھی انویسٹ نہیں کرتے, وہ سیو کرتے ہیں رائٹ. بالکل. اور اس پہ بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے رائٹ. یہ جو پیسہ ہے, نوٹ ہوتا ہے, اس کی ویلیو ہم نے دیکھا ہے, آئی تھنک ہماری مائنڈ میں فریش ہوئے گا جو 2023 2022 میں ہوا تھا, جی, جو آپ کا 180 سے جا کے 300 ٹچ ہو گیا تھا رائٹ.
تو جسٹ ہیونگ کیش از ناٹ انف. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے, جو آپ اماؤنٹ خرید سکتے ہو, وہ نہ صرف اتنی رہے پرزرو ہوئے بلکہ وہ بڑھے اوور ٹائم, رائٹ. اور وہ سیونگ سے نہیں ہو سکتا. دیٹ ہیز ٹو کم تھرو انویسٹنگ, رائٹ. تو یہ ہمیشہ سے یاد رکھے, دس از سم تھنگ دیٹ ایوری ون کین ڈو. اٹ از اویلیبل ٹو ایوری ون اینڈ یو شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. آپ یہ مجھے بھی ایڈوائز کریں اور میرے ویورز کو بھی یہ ایڈوائز کریں کہ کون سی بکس پڑھنی چاہیے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ. سو بکس کے لحاظ سے آئی تھنک پیٹر لنچ کی بکس بہت اچھی ہیں. بہت سمپل طریقے سے اس نے سمجھایا ہوا ہے, اور آئی ہوپ اب مل جائیں. ویسے تو آئی تھنک لبرٹی بکس یا ریڈنگس پہ آپ کو اویلیبل بھی ہوئیں گی. ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں. پیٹر لنچ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے. دوسری ہے آئی تھنک وارن بفٹ کی لیٹرز ٹو شیئر ہولڈرز, وہ بہت اچھے ہیں. وارن بفٹ آئی تھنک اتنا آپ دیکھیں گے ہی ٹاکس ان اے ویری سمپل مینر, تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور وارن بفٹ کے اگر آپ کے لیٹرز دیکھنے تو وہ برکشائر ہیتھوے ان کی کمپنی ہے, اس کی سائٹ پہ اویلیبل ہے. اور ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, CNBC پہ ہے. وہ ہر سال ایک اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر برکشائر ہیتھوے بیٹھ کے عام جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کے کویشچنز آنسر کرتا ہے وہ بیٹھ کے, وہ اور اس کا پارٹنر چارلی مگر. تو اس سے بھی آپ بہت سیکھ سکتے ہیں. تو وہ پوڈ کاسٹ کی طرح آپ سن سکتے ہیں لٹرلی. بس آپ واک کے لیے جائیں یا گاڑی میں لگا کے وہ بھی سنیں. دوز آر ویری گریٹ ایز ویل. اینڈ آئی تھنک آن جنرل فائنینس آپ جو ہے ہم نے بات کی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بہت اچھی کتاب ہے. اینڈ richest man in Babylon, that's also a very good book that you can read to get a basic understanding of why it's important to save but also invest as well. Any movies you recommend regarding investment? میری ہے ایکچولی فیوریٹ مووی ہے مارجن کال ہے. اٹس اباؤٹ دا 2008 فائنینشیل کرائسس. اس کے اندر جسٹ دا ڈے بفور the decision time, جب کریش ہوا تھا مارکیٹ میں 2008 میں, اس کے اندر وہ جو میٹنگ تھی, ویری گریٹ ایکٹر اس کے اندر. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فائنینس واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ. تھوڑا سا آبویسلی وہ جارگن استعمال کرتے ہیں, فائنینشیل جارگن. ہم آپ کو آگے بھی مزید تنگ کرتے رہیں گے اور بلاتے رہیں گے کیونکہ یہ کیوریز تو چلتی رہیں گی. جی کیونکہ سنس وی ہیو اسٹارٹڈ دس آف, تو یہ تو ہم فردر ڈسکس کرتے رہیں گے. تو آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کوشچنس باقی ہیں تو پلیز کامنٹس میں وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہم نے آپ کے پچھلے کوشچنس کے آنسرس کوشش کی ہیں کہ آج ہم آپ کو اس کا شمید سے آنسر لے کے دیں. تو شمید نے میرے خیال سے بڑے اچھے آنسرس دیے ہیں. ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. تھینک یو.